استاد یہ فرمائیے گا کہ حدیث میں جو یہ بات آتی ہے کہ تہ بند ٹخنوں سے نیچے کرنا تکبر کے ساتھ، تو یہ ایک جہنم میں لے جانے والا، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ اور اس کا اطلاق ہم اس دور میں ایک تکبر کی نمائش یا اس کا اظہار اس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے لحاظ سے اطلاق کیا ہے۔ تو اب اس دور میں تو یہ علامت نہیں ہے، اگر کسی نے ٹخنے آ، جو ہے وہ نیچے بھی کیا ہوا ہے شلوار کو یا پینٹ کو یا کسی بھی چیز کو، لیکن اطلاق اس لحاظ سے اس اصول کو دیکھتے ہوئے ہمارے معاشرے میں اس کا اطلاق کس چیز پر ہوگا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میڈیا کا دور ہے، خود نمائی بہت زیادہ ہے، خود پسندی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لائکس کومنٹس ہوتے ہیں، ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اسی کیفیت میں ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی ایکٹیویٹیز سے۔ تو اس اصول کا اطلاق میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایک یا دو مثالوں سے ہمارے معاشرے پر اس کا اطلاق واضح کریں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو سمجھانے کے لیے ہمارے علم میں اس جانب توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجودا وعدما۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم بھی دیا ہے، اوامر و نواہی کی صورت میں جو چیزیں بھی ہمارے دین میں بیان کی گئی ہیں، ان میں کچھ تو وہ ہیں جن کی حیثیت اصولی اخلاقی تعلیمات کی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں کوئی صورت متعین کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا وہ تعلق قائم ہونا چاہیے جو ایک بندے کے شایان شان ہے۔ یہ ایک اصولی اخلاقی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، ہم اس کے بندے ہیں، بندگی کا اظہار انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں ہو جائے گا، لیکن جب اس کی ایک صورت متعین کر دی جاتی ہے، جیسے عبادات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش اور اعتراف عظمت کے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو نماز ہے، اطاعت کے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو روزہ ہے، نظر کے تعلق کا اظہار کرنا ہے تو حج و عمرہ ہے، قربانی ہے۔ اسی طرح سے بعض اخلاقی معاملات میں بھی دین کا، الہامی صحائف کا اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عامت الورود صورتوں پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہی چیز جس مسئلے پر آپ نے گفتگو کی ہے وہاں ملحوظ ہے۔ تکبر اور دوسروں پر اپنی دھونس جمانے، دون کی لینے، بڑائی کا اظہار کرنے، اور اس طرح سے دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی برتری قائم کرنے کی سعی و جہد دین میں بھی مذموم ہے، اخلاقی اصولوں پر بھی مذموم ہے۔ ہم اگر انسان کے عمومی اخلاقی شعور ہی کی بنیاد پر بات کریں تو ہر شخص مانے گا کہ انسان کا بڑا شرف یہی ہے کہ وہ دوسروں کو عزت دے، ان کے مابین رنگ، نسل، بڑے چھوٹے کی بنیاد پر کوئی ایسی تفریق نہ کرے جو ان کی عزت نفس کے خلاف ہو۔ یہ بات میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے، ہر مذہب کا ماننے والا کہے گا، ہر نقطۂ نظر کو اختیار کرنے والا کہے گا، اس میں الہات کے علمبردار بھی اختلاف نہیں کریں گے، لیکن اس کی صورتیں ظاہر ہے ہر معاشرے میں اور ہر تمدن میں اس کے خاص پس منظر سے وجود میں آتی ہیں۔ چنانچہ صورتیں کیا ہوں گی، ان میں تبدیلی بھی ہو جاتی ہے، تغیرات بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ اسی کو سامنے رکھ کر وہ بات کہی جاتی ہے جو میں نے تمہید میں عرض کی کہ ہم ہر جگہ حکم کی حقیقت کو جاننے کی صحیح کریں گے۔ حکم دیا گیا ہے، امر ہے یا نہیں ہے، اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں معنی کیا ملحوظ ہے،
اور اگر فنی زبان میں گفتگو کریں تو منات کیا ہے، علت کیا ہے، اس کو ہم متعین کریں گے۔ تو ہم جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نوعیت کی ہدایات کو دیکھتے ہیں، یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں علت کی حیثیت، منات کی حیثیت متکبرانہ رویے کو حاصل ہے۔ چنانچہ بہت سی باتیں آپ نے اس ذیل میں کہی ہیں۔ فرمایا ہے کہ جانوروں کی کھالوں پر بیٹھنے اور ان کو پہننے سے اور ان کا لباس بنا لینے سے اجتناب کیا کرو۔ یہ فرمایا ہے کہ لباس شہرت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ اسبال ازار نہیں ہونا چاہیے، اور اسبال صرف ازار ہی میں نہیں بلکہ بہت سی روایتوں میں وہ شملے میں بھی ممنوع ہے، وہ کرتے میں بھی ممنوع ہے۔ یعنی لباس کی وہ صورتیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں متکبرانہ غزا کی نوعیت اختیار کر چکی تھی۔ ایک ہے تکبر جو باطن میں ہوگا، ایک ہے متکبرانہ رویہ جس کا اظہار انسان کی گفتگو میں، چال ڈھال میں، اس کے بات کرنے کے انداز میں ہوگا، اور ایک ہے متکبرانہ حیتیں جو لباس میں ہو سکتی ہیں، رہن سہن میں ہو سکتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لحاظ سے ان سب چیزوں پر لوگوں کو متنبع کیا ہے، اور یہ صرف حدیثوں میں نہیں ہے، اس کی ابتدا قرآن سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا کہ استکبار اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی درجے میں بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہاں تک فرما دیا کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے لیکن مستکبر خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا استکبار چونکہ دولت مند لوگوں میں زیادہ تر پیدا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دولت ان کے اندر ایک نشے کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جس طرح کے معلوم ہے انجیل میں متکبر کی بجائے یا مستکبر کے بجائے دولت مند کی تعبیر اختیار کی، یہ بھی گویا عموم واقعہ کو بنیاد بنا کر گفتگو کرنے کا اسلوب ہے۔ پیغمبر تفہیم مدعا کے لیے یہ مختلف اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سارے ہی اسالیب اختیار کیے ہیں۔ کہیں خیالہ بطرہ کے الفاظ استعمال کر کے اس کی حقیقت واضح کی ہے، کہیں اس حیاتی پر توجہ دلائی ہے، اور قرآن مجید نے بھی اگر آپ دیکھیے تو لفظاً بھی یہ چیز بیان کی ہے، معنوی حقیقت کے طور پر بھی توجہ دلائی ہے، اور بعض رویوں پر بھی، جیسے آدمی کو اپنے چہرے پر وہ آثار نہیں پیدا کرنے چاہیے جو متکبر لوگ پیدا کرتے ہیں، ولا تصائر خدک۔ اسی طرح سے آواز میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث بنتی ہے۔ یہ چیزیں قرآن میں بھی بیان ہوئی۔ ان میں سے وہ چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق باطن سے، معنی سے، رویوں سے ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ انسانوں کے درمیان کم و بیش مشترک رہتی ہیں، لیکن اوضاع تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لباس کیا ہے، کون سا لباس متکبرانہ سمجھا جائے گا، کون سا نہیں سمجھا جائے گا، کون سی چیزوں کو پہننا، اختیار کرنا، رہن سہن میں اپنا لینا متکبرانہ رویوں پر دلالت کرتا ہے، کون سی چیزوں کا نہیں کرتا، یہ تمدن کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ابن قیم نے جو عنوان باندھا ہے کہ عرف کی تبدیلی سے فتوے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اسی طرح کی چیزوں سے متعلق ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین کے بنیادی احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اخلاقی طور پر جو احکام دین میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں۔ یہ بتا دیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہ تو بنیادی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ ان کی اس حیثیت سے بھی توضیح ہوتی ہے، لیکن جس وقت ان کا اطلاق کسی حید پر، کسی وضاقتہ پر کیا جاتا ہے تو وہاں تمدن، معاشرت، عرف، سماجی حالات وہ بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ رسالت مآب کے زمانے میں جو اسبال کی صورتیں تھیں، یعنی اپنے ازار کو، اپنے شملے کو، اپنی قمیص کو ایسا بڑھا لینا،
کہ جو دوسروں پر धौंस जमाने की علامत बन जाए। आपने इन सब चीजों से लोगों को रोक दिया। बल्कि वज़ाक़ता के मामले में भी, जैसे बाद लोग बड़ी बड़ी मूछें रख लेते थे, दाढ़ी घुटा लेते थे, उस पर भी आपने यही तनकीद की। तो वज़ाक़ता में, इसी तरह से लिबास के औज़ा में, रहन सहन के तरीकों में ऐसी सब चीज़ें हदफ तनकीद बनी हैं। इनको उसूल में तो हम क़यामत तक इसी तरह हदफ तनकीद बनाएंगे, लेकिन तमद्दुन की तब्दीली के साथ या उर्फ की तब्दीली के साथ अगर लोगों के यहाँ ये है, ये औज़ा भी तब्दील हो जाते हैं, तो फिर हर फ़कीह को अपने ज़माने में देखता रहना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि घर बनाने के तरीके, गाड़ियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने के तरीके, इमारतों में एक दूसरे की साथ बुलंदी में तकाबुल के तरीके, वो इनकी जगह ले रहे हैं। लिबास में भी बाज नई हैतें वजूद में आ रही हैं। बहुत से तरीके हैं जो शुरफा पसंद नहीं करते कि वो अपने लिबास में इख्तियार करें, वो औबाशों ही के लिए मौजूद समझे जाते हैं। अब भी आप अगर देखें तो बाज रंग है, बाज खास डिज़ाइन है, जो आम तौर पर किसी भी सोसाइटी के शुरफा महज़ब लोग पहनना या उनको इख्तियार करना पसंद नहीं करते। ऐसी चीज़ों के बारे में तवज्जो दिलाते रहना चाहिए। इस तवज्जो दिलाने में भी उर्फ का ख्याल रखना चाहिए। ये मुमकिन है कि एक जगह पर वो चीज़ तकब्बुर की अलामत हो, धौंस जमाने ही के लिए इख्तियार की जाती हो, या उसमें कोई ओबाशी का पहलू हो, लेकिन दूसरी जगह ना हो। मिसाल के तौर पर अगर ख्वातीन के तरीके के रंग बिरंग के फूलों वाले कपड़े हमारे यहाँ पहने जाएं, तो हर आदमी गराबत की नज़र से देखेगा। लेकिन हमने मलेशिया में देखा कि वहाँ उनके बड़े बड़े लीडर, रहनुमा, यहाँ तक कि मजहबी रहनुमा भी इसी तरह का लिबास पहन लेते हैं। वहाँ इसको मायूब नहीं समझा जाता। वो रंग जो हमारे यहाँ मर्दों के लिए नामौजू ख्याल किए जाते हैं, उनके बारे में भी हम इसी तजुर्बे से गुजरे। तो इससे साफ वाज़े होता है कि हर मुआशरे में ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसका बायस बन रही हैं। आपने बड़ी सही निशानदेही की। हमारे यहाँ सबसे बढ़कर इसका ज़हूर शोबिस में होता है। यानी एक तो ये है कि ड्रामा है, अदाकारी है, उसमें लोग फन को सामने रखकर अपने आप को पेश करें, अपना फनी इजहार। यानी अगर आपने कोई फिल्म बनानी है, कोई ड्रामा तैयार करना है, या और इस नौइयत की कोई चीज़ करनी है, तो इंसान उसमें किरदार अदा करेंगे। उन किरदारों में जो किरदार की ज़रूरत है, किरदार की ज़रूरत को सामने रखकर उस वक्त पर वो हैत या वो वज़ाक़ता इख्तियार कर ली जाए। इस पर कोई शख्स भी एतराज़ नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि किसी ख़ास अखलाकी पहलू से किसी चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, लेकिन उसमें भी हम जानते हैं कि फ़नी ज़रूरत के तहत या किसी समाजी ज़रूरत के तहत अल्लाह ताला उसर को पसंद नहीं करते, तो रुखसत का तरीका इख्तियार किया जा सकता है। वहाँ तक की चीज़ें गवारा होती हैं। लेकिन इससे आगे बढ़कर फिर एक दूसरा तरीका इख्तियार किया जाता है, वो है अमूमी तौर पर हुस्न जमाल की, ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश का तरीका। और ये चीज़ एक कल्चर की तरह एक ख़ास तबके की अलामत बन जाती है। ये वो चीज़ है कि जो कोई मुसलमान अखलाकी एहसास के साथ कभी पसंद नहीं करेगा। इसकी तरफ भी महज़्ज़ब तरीके से ज़रूर तवज्जो दिलानी चाहिए। अमली तौर पर हम इसको देख सकते और दिखा सकते हैं। यानी ये महज नजरी चीज नहीं है। ऐसा ही मामला बाज मजालिस और तकरीबात के मौके पर भी हमारे माशरे में लोग इख्तियार कर लेते हैं। उसमें भी साफ नजर आ रहा होता है कि हिस्से जमालियात की तस्कीन तक मामला महदूद नहीं है, बल्कि उससे आगे बढ़कर दौलत की नुमाइश पेश नज़र हो गई है, या अपने इक़्तिदार की नुमाइश, या अपने असर व रसूख की नुमाइश। तो अपने बातिन में भी झांक कर देखना चाहिए कि ये चीज़ कहीं पाई जाती है, तो हम अपने परवरदिगार की बारगाह में इसके साथ पेश ना हो, क्योंकि सबसे बढ़कर यही उसको नापसंद है। और दुनिया के लिहाज से भी इस पे अपने आप को तवज्जो दिलाते रहना चाहिए। तवज्जो दिलाने का तरीका अलबत्ता अहले इल्म को
وہی اختیار کرنا چاہیے جس میں اصل سے فرع کی طرف توجہ دلائی جائے. یعنی اصل کیا ہے؟ تکبر، دھوس جمانا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حق کے مقابلے میں ڈٹ جانا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اپنے تفوق اور برتری کو ہر سطح پر قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصل ہے. اس کے فروع کے معاملے میں توسع کا رویہ رکھنا چاہیے. یعنی توجہ دلائیں، یہ کہہ دیں، بتا دیں، لیکن اس کا فیصلہ بہرحال لوگوں ہی پر چھوڑ دینا چاہیے. اس میں وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جو جمود کے ساتھ ہمارے ہاں سلفی منہاج کے لوگوں نے اختیار کیا ہے. اس میں یہ تو ہوا کہ وہ چند چیزیں لوگوں کے ہاں زیر بحث آ گئیں جو ماضی سے چلی آ رہی تھیں، اور ان میں بہت تشدد بھی ہو گیا، لیکن اس کے دور حاضر میں اطلاق کے بارے میں اس طرح کی سختی یا اس طرح کا رد عمل نہیں پیدا ہو سکا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں واضح کر سکتا تھا کہ ہمیشہ دین کو بتاتے وقت اصل سے فرع کی طرف جانا چاہیے، معنی سے اور حقیقت سے صورت کی طرف جانا چاہیے. صورت میں جو چیزیں اللہ اور بندے کے تعلق سے کے بارے میں ہے، ان میں تو قیامت تک کوئی تغیر و تبدل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ اللہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ بندہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ بندگی کا احساس تبدیل ہو سکتا ہے، اور نہ کسی حیت کو اگر اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو اب اس کے دوبارہ مقرر کرنے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن باقی چیزوں کے بارے میں یہی طریقہ صحیح ہوگا کہ اصل اور معنی سے چلا جائے اور فروع کی طرف توجہ دلا کر خاموشی اختیار کر لی.